دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی، صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی ثنا کے بعد عزت تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سے بیٹھ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز زیادہ نہ ہو، بس تھوڑی سی آواز رکھیے گا، ایکو ڈلے بیس یہ بند کر دیجیے گا۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا، اور حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا۔ اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے خوب کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں۔ جس کو بھی دین دیا اس نے تامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے اس کو دین دیا، اس نے جھولی میں ڈال دیا۔ دوستو، حضور آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی، اور یہ آپ کا اور میرا فخر اعزاز شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میں نے ایک شخص کو پڑھا ہے، وہ روزانہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہو جاتا اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ اس کی اداسیاں، بے چینیاں، اضطراب بڑا عجیب تھا۔ وہ زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں کھڑا ہے۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا، علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور ساتھ انہوں نے معذرت بھی کی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہجکی بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائے گی۔ طبا نے پھر وہاں علماء کے لیے 300 گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے رسول کے نام کا بنایا۔ یار، جو گھر حضور کے نام کا بنا وہ بڑے چاؤں سے بنا، عقیدت سے بنا، اور کسی عام شخص کے حوالے نہیں کیا۔ اس جماعت میں جو بڑے عالم تھے شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا، اور پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی تھی۔ میں طب اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے۔ خط لکھا، شامون کو دیا۔ احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے جاتی ہیں۔ گزرتے اتنا کہہ دیا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا۔
اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ یار طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں، لیکن ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے طبہ نے جان دے دی۔ عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں پل کے بچھائی بیٹھی ہے، پھر 1000 سال کا طویل زمانہ بیت جاتا ہے، حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوتے ہیں۔ 53 سال مکہ میں گزرے اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ اب مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں، ہجرت کر کے میرے رسول مدینہ آئے۔ اچھا وہ خط جو 1000 سال پہلے حضور کے نام طبہ نے لکھا تھا، وہ مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر نام ہے، ان کا نام لیں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا بھی شرف ملا ہے۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر گئے نا تو چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک دربان شدست تمہارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خط ان تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ حضور آگے اب تقاضے محبت یہ ہے کہ طبہ کا خط سب سے پہلے حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ منظر بڑا خوبصورت ہے، حضور مدینہ میں ہے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور میرے نبی ابو لیلہ کو دیکھ کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ قال نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ پھر میرے نبی 1000 سال پہلے کا جو پیار کی والی بستی آپ کی راہوں میں بیٹھ گئی تھی، حضور تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں کہ میری راہوں میں ایک دیوانہ خط لکھ گیا تھا، فرمایا مجھے طبہ کا خط دے دو۔ یار طبہ حضور کی راہوں میں ہے، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب حضور کی راہوں میں ہے۔ میں ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھریں گے، آنکھیں روشن ہوں گی۔ اس دیوانے کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اس شہر کی سرداری بھی اس خاندان کے پاس تھی۔ اچھا نام بھی بتا دیتا ہوں، بڑی شہرت ہے اس نام میں بھی، اس نام میں بھی بڑی مٹھاس ہے۔ اس نام کو زمانہ سلمان فارسی کے نام سے۔ سلمان کہتے میرا والد مجوسی تھا، اس نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے مجھے باہر نکالا، سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ فرماتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ فرماتے میں وہاں کافی دیر بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا کہ کہاں تھے اس وقت تک۔ سلمان کہتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو نہ قبول کر لے۔ مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں لائی ہے، کسی کنگال گھرانے سے تعلق نہیں، شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنہ ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا، کہتے میں نے وہاں بھی آ کے بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں کاسہ گدائی لیے اس کے سامنے بھی کھڑا تھا کہ اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے، اس نے مجھے اموریہ بھیج دیا۔ فرمانے میں نے وہاں بھی بڑی خدمت کی، اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے اس کو کہا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں، تو اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ دیکھیے پہلے تو کوئی سہارا دیتا تھا اور آگے اڑان بھرتا تھا کہ چلو آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، وہاں تو طاقت قوت اور حوصلے ملتے تھے، لیکن اس نے جو بات کی نا کہ اب کوئی نہیں، دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہتا ہے سلمان میں نے کہا میری نظر میں کوئی نہیں جس کی خدمت میں بھیجوں۔ تڑپ کے سلمان نے کہا پھر جاؤں تو کہاں جاؤں، کہا خبر سنو کلیجہ ٹھارو، اب آخر زمان محمد کا زمان قریب، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان وہ تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے ہیں اگر وہ سرزمین میں پالوں
تو اس نبی کو میں پہچانوں گا کیسے؟ تو اس عالم نے بتایا، دھیان سے سنیے گا، اس عالم نے بتایا ان کی 3 نشانیاں. نمبر 1 وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 وہ ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی. کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا. فرماتے دوڑ لگا دی، رخت سفر باندھا، سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا. میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں بکریاں ہیں، یہ لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو. سلمان کہتے اس بات پہ وہ راضی ہو گئے، لیکن بڑے ظالم تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے جکڑ دیا، غلام بنا لیا. فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا. فرمایا اس یہودی نے پھر میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کر دیا. فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا. منزل نصیب ہو گئی، اب حضور کو اڑیکنے لگے. کسی نے ایک دن سرگوشی کی کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں. اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا. لیکن غلام مرضی سے تو نہیں جیتے بھائی، انتظار کرنے لگے، ہجر کی آگ میں جلنے لگے. پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آئیں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے. سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا. فرماتے اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی. انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی کہ انجام سے بے نیاز ہو کے قریب جا کے حضور کا ذکر چھیڑ دیا. مالک نے منہ پہ مکہ دے مارا، خیر برداشت کیا. رات کی تاریکی چھائی. سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا. حضور اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے. یہ منظر بڑا خوبصورت ہے بھائی. یہ دیوانہ کہاں سے چلا ہے؟ اصفہان سے. شام آیا اور نصیبین گیا، پھر آگے چلا، یہودیوں کے ہتھے چڑھا، غلامی کے تھپیڑے اور کتنے دکھ سہے، آج منزل نصیب ہو گئی ہے. لیکن وہ 3 باتیں پیش نظر تھی. کہتے میں نے حضور کو کھانا پیش کیا، عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں، قبول فرما لیں. سلمان کہتے حضور نے کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا. ایک نشانی پوری ہو. کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہو گیا، اب کے بار دیر نہیں کی ہوگی، جلدی جلدی چلے گئے ہوں گے. کہتے دوبارہ گیا، میں نے کہا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے. حضور نے اس کو قبول فرما لیا. 2 نشانیاں پوری ہو. اب ایک نشانی باقی ہے. سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں تھے اپنے غلام کی تدفین میں اور میں بھی وہاں موجود تھا. کہتے میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اس شوق میں کہ مہر نبوت کی زیارت نصیب ہو جائے. کہتے جب پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئی. سلمان کی آنکھوں میں اداسیاں تھی بھائی، دل میں محبت کی بچھی کائنات تھی. میرے رسول سلمان کو دیکھتے ہیں کمر سے چادر اٹھا، چادر اٹھتی ہے، مہر نبوت دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں، آنکھوں میں اتھرو اتر آئے. رسول اللہ فرماتے سلمان سامنے آؤ نا اور سناؤ ہمارا پیار کہاں سے کھینچ لایا. کہانی کچھ یوں کہہ دیتے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اور بھائی جان سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے، طبہ اول بھی حضور کی راہوں میں ہے، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے. اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا. دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے. میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں دوست، سوئے تھے، بخت سولہ نکلا، باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، مدینے سے ٹھنڈی ہواؤں نے سندیسے دیے، آنکھ کھلی، ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی. یہ ماحول کی تازگی بتاتی ہے تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آئے. اس بات
پہ میں اور آپ جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ وہ نیازی کہا کرتے تھے نا، یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کیا یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ ہمارا فخر ہے بھائی، جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، ہمیں دعا نہیں کرنی پڑی، ہمیں ہجر کی آگ میں نہیں جلنا پڑا، ہمیں مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر اداس نہیں ہونا پڑا، آنکھ کھلی تو مبارک ملی، حضور کے بن کے آئے ہو، حضور ہمارے اور ہم حضور کے بن کے آئے بھائی۔ نبی انتظار کرتے رہے، اللہ کے لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہم کلام ہونے والے نبی، ایک دن اللہ سے عرض کرتے اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو پڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے، ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے کہ وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهِ، اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ وہ اپنے صدقے کو اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو اچک کے لے جاتی، یہ تھی صدقے کی قبولیت کی دلیل، اور جس کا قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا، قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ بھائی جان ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، جیسے بھی کمایا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول، پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، دوسرے شرمندہ ہوتے تھے ہمیں شرمندگی سے بچایا۔ اور بھائی جان اگر ان کا صدقہ قبول ہوتا تھا نا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، اور ادھر کہانی کیا ہے، خود دیا خود کھایا اجر بھی خود لے گئے، اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو بڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں ارادہ کہ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، میں بیواؤں کے کام آؤں گا، میں کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، میں جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی۔ یہ نیکی کا ارادہ ہے کہ میں جوانوں کو چوک چباروں سے کھینچ کے مسجد میں لاؤں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے میں ان کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور لاؤں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے میں ان کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھاؤں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے میں ان کے کانوں میں قرآن کے نغمے لاؤں گا، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ اچھا نیکی وہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں ارادہ ہے۔ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا اللہ میں نے تو حج کیے ہی کوئی نہیں، اللہ فرمائے گا حج تو نہیں کیا، لیکن جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے تیرا دل تڑپتا تھا؟ ہاں اللہ تڑپتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ اے اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، اگر وہ نیکی ایک کریں گے لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا قال تلک امت احمد، فرمایا موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں پروگرام بنا ہے کہ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا، میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگ مرمر کے بنے گھروں میں رہیں، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں، وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال یہ آیا کہ میں رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا، یہ گناہ کا ارادہ ہے بھائی۔ یہاں فرشتے کو حکم نہیں کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں وہ مجھے پسند نہیں اور ان کے کھاتے میں گناہ ڈال دو۔ وہاں نیکی کا ارادہ کیا عطا ہوئی، یہاں گناہ کا ارادہ ہے۔ ابھی شراب کے جام لبوں سے نہیں لگے، ابھی کسی کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھایا، یہاں روک لیا گیا بھائی
ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلمے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے، گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا بھی ہے، اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اور دوست اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ ان کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ بایزید بسطامی کے شہر میں ایک عورت گھر بناتی ہے، اداؤں سے لوٹتی ہے۔ کسی نے بایزید سے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے اس راستے کو روکے۔ بایزید مسلح لے کے چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا، کیونکہ حیا مانے تھا، اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھی۔ یہاں میں توجہ آپ لوگوں کی چاہوں گا، یہ مسجد کے نمازی نہیں تھے یا مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا کہ حضرت کو دیکھ کے راستہ بدل رہا ہے کہ جب نماز کے وقت جائیں گے تو نظریں کیسے ملائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو طوائفہ کے ڈیرے پہ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں شراب خانے میں گزرتی ہیں۔ بھائی جان اہل علم کی قدر تو وہ لوگ بھی جانتے تھے۔ میرا لہجہ تلخ ہونے لگا ہے لیکن قبول کیجئے گا، وہ اقبال کہتا ہے چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی کڑوی کسیلی قبول کیجئے گا، سچ آکھی تے پامبڑ مچ دے رہے۔ یار بایزید کو دیکھ کے تو طوائفہ کے ڈیرے پر جانے والے بھی راستہ بدلتے ہیں۔ آج ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، باہر چوک میں جا کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں، یہ ہمارے رویے ہیں۔ یہ بھی دیہات ہے اور میرا تعلق بھی دیہات سے۔ ہمارے دیہاتوں میں تقریباً ایک اشرہ پہلے ہم پیچھے چلے جائیں نا، تو جب ہماری مسجد میں ڈیوٹی لگتی تھی تو کچھ ذمہ داریاں بتائی جاتی تھی، آپ نے 5 نمازیں پڑھانی ہیں، 2 وقت ناظرہ پڑھانا ہے، اور اس میں ترجمے کی کلاس بھی بعض کہہ لیتے تھے، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ آپ نے سنتیں جو ہے نا وہ آ کے مصلی پہ ادا کرنی ہے، بقیہ نماز حجرے میں جا کے نہیں پڑھنی، کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہوتا نا، ساری نماز پڑھ کے دعا کر کے پھر آپ نے جانا ہے۔ اس طرح اثرات بڑے اچھے ہوں گے۔ چلو خیر یہ بھی ہم کرتے ہیں۔ اور ایک ڈیوٹی یہ بھی ہوتی تھی کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً نہیں نکلنا، بلکہ آخری بندے کا انتظار کرنا ہے، جب وہ جائے صفیں اٹھانی ہیں، پنکھے بند کرنے ہیں، باہر تالا بھی آپ نے لگانا ہے۔ یہ ساری ڈیوٹیاں ہم بخوشی الحمدللہ مسجد میں آج بھی ادا کرتے ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہماری یہ ہوتی تھی کہ جمعہ رات کو نماز عصر تا نماز مغرب آپ نے مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے، اور ہم اکٹھا کرتے تھے، فرض سمجھ کے کرتے تھے، اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم کتنی دعائیں دیتے تھے؟ اللہ کے گھر میں دیتے 5-10 روپے تھے، اور وہ 10 سال پہلے جس طرح 5-10 دیتے آج بھی 5-10 دیتے ہیں، یعنی کہ دینے اللہ کی راہ میں دینے میں کوئی فرق نہیں آیا، اسی روٹین سے آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی 5-10 ہی دیتے ہیں۔ اور اچھا کچھ لوگ، نمازی نہیں میں کہوں گا، کچھ بدخصلت لوگ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاتے اور باقاعدہ کرتاس قلم لے کے بیٹھ جاتے اور لکھتے کہ کس نے کتنے دیے، کس نے کتنے دیے، اور بعد میں بہانے سے پوچھے آوا جی کتنے پیسے ہوئے نے؟ 250-300 ہوا ہے بھائی، 400 ہوا ہے۔ یار جس شخص کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کہ وہ آپ کے 400 روپے کھا جائے گا، آپ خود اکٹھے کر لو یار، اسے شوق بھی نہیں، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ کے ادا کر رہے، اور ہم اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کرتے۔ واصف علی واصف کہتے تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ بھائی جان پہلے تحقیق کرو، اگر وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو۔ بھائی جس کو مصلی دو نا اس کو عزت بھی دو۔ ہمارا جب جی چاہتا ہے جو منہ میں آتا ہے ہم اسی وقت امام مسجد کو فارغ کر دیتے۔ خیار امتی العلماء، میرے نبی فرماتے میری امت کے بہترین لوگ علماء ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بچے کی، وہ آخری سال میں پڑھ رہا تھا، میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی۔ جب امام لینے آتے تو رویے کچھ اور ہوتے ہیں نا، تو 1 مہینے بعد اس بچے کو فارغ کر دیا گیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ کیوں چھٹی کروائی انہوں نے؟ وہ کہتے میں نے صرف ظہر کی نماز کا وقت بدلا ہے۔ اور میں نے کہا بیٹے آپ نے اکیلے ہی بدل دیا، سوئیوں کو گما دیا تھا یا کچھ نمازی بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ کہتے 2 صفیں تھی اور میں نے 1:30 سے 1:45 کیا ہے ٹائم۔ اتنی رونت، اتنا تکبر کہ آپ نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی، آپ نے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ یار وہ امام مسجد ہے، اسے مصلی پہ آپ لوگوں نے کھڑا کیا ہے، وہ عالم دین ہے یار۔ اگر اس نے نماز کا ٹائم بدلا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس بات کی وجہ سے اس کو فارغ کر دیا گیا، تو نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟
بھائی جس کو مسلح دو اس کو عزت بھی دو. بایزید بستامی کو دیکھ کے راستہ بدلنے والے مسجد کے نمازی نہیں تھے, طوائفہ کے ڈیرے پہ جانے والے, لیکن راستہ بدل لیتے ہیں کیونکہ حیا مانے تھا. اس خاتون نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو آج کوئی آشنا نہیں آیا. نیچے دیکھا تو بایزید تھے. اس نے کہا نیچے مولوی صاحب ہے. اس نے کہا جاؤ مولوی صاحب سے کہو کہ اللہ اللہ کرنی ہے تو مسجد میں کرو, یہ ہمارا دندہ ہے, ہمارا کاروبار ہے. بایزید نے جو اس کا بنتا تھا ہتھیلی پہ رکھا, فرمایا جو کہوں گا کرو گی؟ کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں. اچھا اس نے یہ بھی نہیں کہا حضرت شہر بستان میں ایک آپ کا بہت بڑا حوالہ ہے, آپ کی ذات سے ہزاروں لوگ متاثر ہیں, ایک دنیا الگ قائم آپ نے کی ہوئی ہے, یہ گناہ گاروں کی بستی ہے, ہم تو اس گناہوں والی دنیا میں آ کے پھنس گئے اور یہاں آتے بھی گناہ گار ہیں. آپ کا تو ایک حوالہ ہے, ہزاروں لوگ فیض یاب ہوئے ہیں آپ سے. چٹی چادر پھومنا والی داغ نہ لامی جنیا, حشر دیاڑے پھیر نہ کی حال ربا کی بنیا. اس نے یہ نہیں کہا حضرت آپ تو اپنا دامن بچائیں, آپ کی زندگی ستھری گزری ہے, نکھری گزری ہے, رائے لوگوں کی اچھی ہے, بلکہ اس نے کہا کہ متقی آئے کوئی شرابی ہے, میں تو پیسے کے لیے کام کرتی ہوں. جو بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا, فرمایا جو کہوں گا کرو گی؟ کہا ہاں پابند ہوں. آپ نے لباس دیا, فرمایا بیٹا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ. وہ لباس پہن کے آ گئی. بایزید بستامی نے اس کو مصلے پہ کھڑا کیا اور اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی, اور پھر بایزید رونے لگے. رو کے کہتے یا اللہ یہاں تک لانا بایزید کا کام, آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے میں سر ہے دوست, رحمت کی برکھا برس رہی ہے, ندامت کے قافلے بھی اتر رہے ہیں, ماضی کی اوراق پلٹ چکی ہے, کہاں بھٹکی کہاں الجھی, ساری زندگی نافرمانیوں میں گزار دی, اور اب دل کا آئینہ ٹوٹا, اتھرو ہے آنکھوں میں, رو کے کہتی آ گئی ہوں مالک تیری دہلیز پہ معاف کر دے. اور ادھر اللہ کا ولی رو رو کے کہتا ہے یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا. دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے, اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہو. کو معذرت تو کرے بھائی, اللہ معاف کرتا ہے. جزاک اللہ. تو یہاں میں ایک اور بات عرض کروں گا. سری سکتی ایک بہت بڑا نام ہے. آپ فرماتے میں گزر رہا تھا تو میں نے سر راہ ایک شرابی دیکھا, اس کا گندی نالی میں منہ تھا اور اللہ اللہ کر رہا تھا. فرماتے چاند سا چہرہ میں نے گندگی میں دیکھا تو رحم آیا, میں نے اس کو وہاں سے اٹھایا, اس کا منہ دھویا اور اتنا کہہ کے گزر گیا وہ بندے خدا, ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لے رہے ہو. فرماتے یہ کہہ کہ میں گزر گیا, اور اگلے دن میں مسجد میں گیا تہجد کے وقت. میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, جو کل شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا آج وہ مجھ سے پہلے مصلے پہ کھڑا ہے. فرماتے میں حیران ہوا, مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز آتی سری سکتی تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھویا. لیکن یہ جوانوں مرنے سے پہلے ہے, مرنے سے پہلے آئیں گے تو معاف کرے گا. وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. پھر پچھتانے سے کوئی حاصل نہیں ہوگا, یہ مرنے سے پہلے کی بات ہے. اور یار اس دن تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت ہو جائے گی, زندگی ہی زندگی ہوگی. یہ مرنے سے پہلے جو آئے گا اللہ معاف کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا, ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا قال تلک امت احمد, موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال دوست, ہر سوال پہ ایک ہی جواب, اور آخر پہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا, مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یار یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. بھائی جان یہ آپ لوگوں کا فخر ہے, حضور ہمارے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے حواریوں کے مابین تشریف فرماتے اور فرماتے میں جا رہا ہوں اور میرے بعد آنے والا پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں, بڑی عظمتوں کے حامل ہوں گے. کہا نام ان کا احمد ہوگا. جب میرے نبی کا تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پہ آیا نا تو مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا میرا ایک سوال ہے, کیا آنے والا نبی آپ سے افضل ہوگا؟
دیکھیے یہ تقاضے محبت ہے. بیٹا کہتا ہے باپ سے افضل کوئی نہیں, شاگرد کہتا ہے استاد سے افضل کوئی نہیں, مرید کہتا ہے شیخ سے افضل کوئی نہیں, امتی کہتے ہیں نبی سے افضل کوئی نہیں. میرے حضرت فرماتے وہ تو بدبخت ہے نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں ہوندے, اصل منافق جانو انہاں نوں وہ جھوٹے پیار جتاؤندے. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے, آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے. عیب ہو بھی تو نظر, اور یہاں تو عیب نام کی چیز ہی نہیں بھائی. وہ خلیفہ وقت نے لیلا کو دربار میں بلا لیا ایک دن. وہ کہتا میں نے تیرے نام کا بڑا شورا سنا ہے, تو نے ایک کیس نامی جوان کو پاگل کر دیا. میرے خیالوں میں تھا کہ تو حسن کی پری پیکر ہوگی, نرگسی آنکھیں ہوگی, شربتی لہجہ ہوگا, تبھی تو کیس تجھ میں کھبسا گیا, ہوش کھو بیٹھا. تو وہ کہتا تو نے مجھے متاثر نہیں کیا, دیکھ تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے دربار میں کام کرنے والی ہیں. آئینہ دکھا رہا ہے, پانی پانی کرنے کی کوشش کر, راستہ بدلنے کی دعوت دے رہا ہے. اس نے جب یہ بات کی, رومی ساری گفتگو بیان کرتے, گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان ہوگا بھی آج دیگر خوباں تو افزو نیستی, گفت خامش چو تو مجنو نیستی, دیدہ مجنو اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا, با خودی تو لیک مجنو بے خودس در طریقے عشق بیداری بدس. رومی کہتے جب اس نے کھری کھری سنائی نا کہ تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے دربار میں کام کرنے والی ہیں, تو لیلا کیا کہتی, گفت خامش. وہ کہتی چپ کر جا, تو کوئی مجنو تو نہیں. دیدہ مجنو اگر بودے ترا, وہ کہتی مجنو کی آنکھ سے دیکھتا تو عیب نظر نہ آتا. با خودی تو لیک چھٹی دینا پڑتی ہے, ہوش والوں کو اس کوچے سے کچھ بھی نہیں ملتا, اور لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو, اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا, نگاہ فاروق سے دیکھا کرو, پھر عیب نہیں, پھر تمہیں کمال نظر آئیں گے. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا, اللہ والیاں گل مکا دیتی, تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. میرے قبلہ یہاں بھی بات بڑی خوب فرماتے ہیں. آپ فرماتے تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا, سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ, سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا. ہم الیکشن میں اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے. آپ فرماتے اس کے پیچھے لینے کیا جاتے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, فاطمہ الزہرا کو قریب کیا اور فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. فرمایا اس کے پیچھے لینے کیا جاتے جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, جو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا. انگلی اٹھے چاند قدموں میں آئے, سورج اثر کے وقت پہ پلٹ آئے, وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندائے, وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جاندائے, وہ پتھراں تھی کلمے پڑھا جاندائے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے. میرے بچپنے کی پہلی تقریر حسن مصطفیٰ ہے, اور میرے ایوان کا بہت بڑا نام آج سب جانتے ہیں, ہمارے گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے, ابو البیان کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں. بڑا شوق لہجہ تھا, جب بولتے تھے تو تڑپا دیتے تھے. ان کا لکھا ہوا مقالہ میں نے ازبر کیا, ہاں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ازبر کیا, اور پھر میں نے اپنے بچپنے میں اس کو بیان کیا. بڑا مزہ آیا بچپن میں بھی. تو اس کے آج بھی کچھ کلمات میرے دماغ کی سکرین پر نقش ہے. مجدد صاحب خیر کر دیتے ہیں یار, لیکن میں اپنے لہجے میں وہ باتیں عرض کروں گا. آپ فرماتے میرے نبی کی عظمت پہ بات کرنے والوں, گٹانے والوں, آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا نبی کتنا عظیم تھا. میرا نبی اٹھے تو فلک کو عروج ملے, بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے, پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, بات سنائے تو پھول جھڑنے لگے, جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے, جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے, جس کی تبسم سے جنت مچلنے لگے, جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے. وہ نبی اشارہ کرے آفتاب شک ہو جائے, انگلی اٹھائے ماہتاب فک ہو جائے. وہ نبی سر اٹھا کے بولے قرآن بنتا جائے, سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے. ہم نے دوست نبی کا کلمہ پڑھا ہے. اعظم چشتی کہتا تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا, جنوں ویکھ کے چن شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جے او رخ تو نقاب ہٹاوے, جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, آتا دھرتی لف لف جاوے, جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. او بجلی
ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے کیے جاز نظر وچو دی جو آوے وک جاوے خلق او دینے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ ہم نے دوست نبی کا کلمہ پڑھا عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پہ میرے نبی کے تذکرے ہیں حواری نے کہا آنے والے آپ سے افضل ہوں گے جواب سنیے گا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے تو پھر کیوں نہ ہم کہیں یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی وہ کہیں امتی سیدی مرشدی سیدی مرشدی